حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کے قدم قیامت کے دن اپنی جگہ سے نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے۔ فرمایا عن عمرہ فیما افناہ، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا اس کی عمر کے بارے میں، اس کی زندگی کے بارے میں کہ اس کو کہاں خرچ کیا۔ عن شبابہ فیما ابلاہ، اور اس کی جوانی کے متعلق کہ اس کو کہاں استعمال کیا، کہاں مصروف رکھا۔ وعن مالہ من این اکتسبہ، اور مال کے بارے میں سوال ہوگا کہ کہاں سے کمایا۔ وفیما انفقہ، اور مال کو خرچ کہاں کیا۔ وماذا عمل فیما علم، اور جو تو نے علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ یہ احادیث مبارکہ کے اندر مختلف سوالات بتائے گئے ہیں جو قیامت کے دن ہونے ہیں۔ اس حدیث میں 5 بڑے اہم سوالات کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہ 5 سوال اس سے ہوں گے، اور جب تک ان کے جوابات نہیں دے گا اس کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ٹلیں گے، نہیں کھڑا رہے گا۔ بڑی اہم باتیں ہیں اس میں۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے، فرمایا کہ اس انسان سے اس کی زندگی کے بارے میں سوال ہوگا، اس کی عمر کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی پوری عمر اور پوری زندگی کے حوالے سے سوال ہوگا کہ اس زندگی کو، اس عمر کو کہاں کھپایا تم نے۔ پھر عمر میں سے ایک خاص جو انسان کی زندگی کا ایک مرحلہ ہے، جوانی کا مرحلہ، یعنی اس کے بارے میں علیحدہ سے سوال ہوگا کہ جوانی کو کہاں استعمال کیا تم نے۔ کہ جوانی جو ہے انسان کی، یہ عمل کے لحاظ سے اس میں بڑی قوتیں انسان کے پاس موجود ہوتی ہیں، بڑی طاقت ہوتی ہے، اور بہت سارے کام جوانی میں انسان کر سکتا ہے، بڑھاپے میں نہیں کر سکتا، اس لیے جوانی کے حوالے سے علیحدہ سے سوال۔ پھر فرمایا کہ مال کے بارے میں سوال ہوگا، این اکتسبہ، مال کو کہاں سے کمایا۔ اور پھر مال کے بارے میں دوسرا سوال ہوگا کہ مال کو خرچ کہاں کیا، یعنی مال کے حوالے سے 2 سوال، کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں کیا، اور پھر علم کے مطابق عمل کتنا کیا ہے۔ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ اس میں ایک ذمہ داری کا احساس ہمیں دلایا گیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمانے کے بعد اس کو آزاد نہیں چھوڑ دی، بلکہ اسے کچھ پابندیاں دی ہیں، اس کے لیے کچھ حدود و قیود متعین فرما دی ہیں۔ اس لیے تو یہ سوالات ہوں گے اس سے۔ اگر انسان بالکل آزاد ہو اور اس کو بس پیدا کرنے کے بعد اتنی آزادی اس کو حاصل ہو کہ وہ جیسے مرضی چاہے اپنی زندگی گزارے، پھر ان سوالات کے جواب بتانے کی ضرورت ہی نہیں رہتی کہ یہ قیامت کے دن یہ سوال ہوں گے۔ تو یہ سوالات اس لیے ہوں گے کہ انسان ایک ذمہ دار ہے اور اسے اپنی ذمہ داریوں کو دنیا کے اندر ادا کرنا ہے، اور ذمہ داریاں انسان اسی وقت ادا کر سکتا ہے جب وہ اسے احساس ہو کہ میں واقعی ذمہ دار ہوں۔ تو سب سے پہلے اپنی عمر کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے، ہماری عمر کیسے گزر رہی ہے، ہم اپنے اوقات کو کہاں خرچ کرتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں تو شام تک ہم کیا کچھ کرتے ہیں، کیا ہمارے جاگنے کی جو وقت اوقات ہیں کیا اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے قوانین اور شریعت کے مطابق ہیں۔ ہم بے مہار تو نہیں ہیں، شتر بے مہار کی طرح ہم زندگی گزار رہے ہیں، یا ہم کسی اللہ کے رسولوں کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ بس اپنی زندگی کے بارے میں یہ سوچنا ہے، صبح اٹھیں تجزیہ کریں اپنا کہ کل جو میں نے گزارا تھا وہ میرا کیسا گزرا اور آج میں نے اس سے مختلف گزارنا ہے، کل میں نے کتنے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات توڑے ہیں، کتنی اللہ کی منشا کے خلاف کام کیے ہیں، اور آج میں نے ان سے رکنا ہے۔ یہ تب سوچے گا جب اسے احساس ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوری زندگی کے حوالے سے انسان کو پابند بنا دیا ہے کہ بھئی وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں زندگی گزارے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان جو ہے، جو یہ جو دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی میں آزاد ہوں، میں جیسے مرضی چاہوں اپنی زندگی گزاروں، تو کم از کم مسلمان کو یہ نہیں دعویٰ کرنا چاہیے۔ جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے، جو اپنے آپ کو ایمان والا کہتا ہے، جس نے اپنا نام بھی مسلمانوں نے رکھا ہوا، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوا، اور وہ جب یہ کہے کہ میں آزاد ہوں، مرد ہوں یا عورت ہو، میں جیسے چاہوں اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزاروں، اسے چاہیے کہ اس سوال کو اپنے سامنے رکھے، وہ دیکھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زبان سے ہمیں
یہ سوال بتایا گیا ہے کہ مجھ سے قیامت کے دن یہ سوال ہونا ہے کہ اپنی عمر کیسے گزاری ہے۔ آگے جوانی کے حوالے سے عن شبابی فیما ابلا، جوانی چونکہ جیسے میں نے عرض کیا کہ محنت کا ایک خاص ایک جو ہے ہوتا ہے انسانی زندگی کے حوالے سے مرحلہ، اس میں انسان بہت محنت کر سکتا ہے، زیادہ ٹائم جاگ سکتا ہے، زیادہ مشقتیں برداشت کر سکتا ہے، ہاں جی، اس کی صلاحیتیں اس میں بھرپور جو اس کا ساتھ دے سکتی ہیں۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ در جوانی توبہ کردن شیوائے پیغمبری، جوانی میں انسان جو توبہ کرتا ہے تو گویا اس نے تو ایک پیغمبری کا ایک جو ہے نا اس طریقے پہ چل پڑا ہے۔ برا آدمی تو ویسے ہی قبر ٹانگیں قبر کے اندر پہنچی ہوئی ہیں، بس اب تو میں نے جانا ہی جانا ہے۔ لیکن جوانی جو ہے وہ دیوانی ہوتی ہے۔ اب جو دیوانی والا جو مرحلہ ہے اس کا، ہاں جی، دیوانے پن کا، اس پہ اس نے سوچنا ہے کہ میں نے اس مرحلے کو کیسے گزارنا ہے، زندگی کے اس مرحلے کو کم از کم جو ہے وہ 16-17 سال سے شروع کر لیں، جب بالغ ہو گئے تو جوان ہو گئے بس، اور 40-45 سال تک انسان جو ہے وہ جوان رہتا ہے، اس کے بعد ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کے اعضاء اور قوا کمزور ہو جاتے ہیں، تو یہ ایک اچھا خاصا وقت ہے اس کے پاس۔ اب اس نے اس وقت کو کیسے گزارنا ہے؟ اب اسی میں اگر وہ غفلت کے اندر چلا جائے گا، اپنی لائن سے ہٹ جائے گا، وہ جو اس کو اللہ اور اس کے رسول نے لائن دی ہے، تو جوانی کے اندر خاص طور پہ عمر کے اس مرحلے کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ ام مال ہی من این اکتسبہ، کہ مال کو کہاں سے کمایا ہوئے۔ مال کمانے کے کتنے ذرائع آج موجود ہیں، یعنی آج سے 50 سال 30 سال پہلے اتنے ذرائع نہیں تھے، ہم نے سنا نہیں تھا کہ یہ فلاں ذریعے سے روزی کمائی جا سکتی، لیکن آج بڑے ذرائع پیدا ہو چکے ہیں اور مستقبل میں نہیں کتنے اور آنے ہمارے سامنے۔ لیکن ان ذرائع میں سے ہم نے اس ذریعے کو انتخاب کرنا ہے جو جائز اور حلال ہے، جو جائز اور حلال ہے اس کے ذریعے روزی کمانی ہے۔ اس لیے انسان کو پابند کر دیا گیا، اور مسلمان تو خاص طور پہ پابند ہے کہ اس نے وہ ذریعہ اختیار کرنا ہے روزی کمانے کا جو جائز اور حلال ہو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہو۔ تو من این اکتسبہ، مال کو کہاں سے کمایا ہوئے، یہ بتانا پڑے گا۔ اب تو ہم جو سنتے رہتے ہیں اخبارات میں، ہم پڑھتے رہتے ہیں، ٹی وی میں آتا رہتا ہے کہ یعنی آمدن سے زیادہ اثاثے ہو گئے، بتاؤ جی کیسے کمائے، اتنی دولت کہاں سے اکٹھی کر لی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھنا ہے کہ مال کیسے کمایا بھائی بتاؤ۔ پھر فرمایا کہ فیما انفقہ، کمانا بھی جائز طریقے سے اور اس کو خرچ بھی جائز جگہ پہ کرنا ہے۔ خرچ کرنے کے اندر بھی آزادی نہیں ہے، اپنی ضروریات خام خواہ نہیں پیدا کر لیں۔ زندگی جو ہے انسانی زندگی، اس کو جیسے ہم اپنے آپ کو پابند کریں گے، جن چیزوں کو عادی کریں گے وہ عادی ہو جائے گی، اور اگر ہم اپنے آپ کو پابند نہیں کریں گے اور اپنے آپ کو ایک محدود دائرے کے اندر پابند نہیں کریں گے تو ہم آزاد ہو جائیں گے۔ پھر بچہ کہتا ہے فلاں چیز لے دو، لے دیں، چلو جی ٹھیک ہے جی، بیٹی کہتی ہے فلاں چیز لے دو، ٹھیک ہے لے لو جی، اور گھر والی کہتی ہے فلاں گھر میں چیز نہیں ہے اور فلاں گھر میں رشتہ دار کے گھر میں موجود ہے، اور میری فلاں دوست کے گھر میں یہ چیز موجود ہے، آپ نہیں لے کر دیتے مجھے۔ اب وہ کہاں سے کمائے، آمدن تھوڑی ہے، پھر وہ ناجائز ذریعہ اختیار کرے گا، رشوت لے گا، وہ چوری کرے گا، ڈاکہ ڈالے گا، دوسروں کا مال غصب کر کے اپنے اہل و عیال کے ان جو ڈیمانڈز ہے اس کو پورا کرے گا وہ۔ تو بھائی مال کمانا بھی جائز ذریعے سے ہے، اور خرچ وہاں کرنا ہے جہاں اللہ کا اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کی اجازت دی ہے، اس کو فضول خرچیوں میں نہیں اڑا دینا، اسراف میں نہیں اڑا دینا۔ اگر ہماری شادی جو ہے وہ 50 بندوں سے بیٹے کی ہو سکتی ہے، 20 بندوں سے ہو سکتی ہے، 10 سے ہو سکتی ہے، 400 کو کیوں بلاتے ہیں، 1000 کو کیوں بلاتے ہیں، 500 کو کیوں بلاتے ہیں؟ تو اسراف پہ چلے گا، پھر اس کے لیے قرض اٹھائیں گے، اس کے لیے جو ہے پھر مختلف ایسے ذرائع اختیار کریں گے کہ جو ناجائز ذرائع ہوں گے۔ اگر ہماری ضرورت گھر کی جو ہے وہ 4 کمروں سے پوری ہو سکتی ہے تو 8 کمروں والا گھر کیوں بناتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں اس حدیث میں ایک 2 جملوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی کہ مال کہاں سے کمایا اور پھر مال کو خرچ کہاں کرنا ہے۔ اس میں ہم پابند ہیں، اس میں ہم آزاد نہیں ہیں۔ اور آگے پھر وماذا عمل فیما علم، 5واں سوال یہ ہوگا کہ جو تجھے علم دیا اس کے مطابق عمل کہاں۔ یہ تو نہیں کہا کہ زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ جتنا علم حاصل کیا اس پہ عمل کتنا کیا۔ سب سے یعنی اہم بات یہ ہے کہ عمل کتنا کیا ہے، عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ بے شک علم تھوڑا ہی ہو ہمارے پاس، لیکن اگر تھوڑے علم پر عمل کر لیا تو زیادہ پڑھے ہوئے سے کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر
زیادہ پڑھ لیا اور عمل نہیں کیا تو وہ جو تھوڑا پڑھا ہوا ہے وہ ہمارے سے اچھا رہ جائے گا۔ اس لیے جتنا علم اللہ نے عطا کیا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں، کیونکہ اس کے بارے میں یہی سوال ہونا ہے کہ علم کے مطابق کتنا عمل کیا ہے۔ اللہ میں صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔